کیا حال ہے؟ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ سب بچے یہ سب بچے ہیں جی جن کو 18 سے 22 دن کے اندر بلڈ لگنا ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ جو بچے ہیں نا جی، یہ ابھی بلڈ لگ کے جائے گا نا جی، یہ تقریباً 10 سے 12 دن بالکل چوکس رہیں گے۔ اچھا جب 13واں اور 14واں دن آئے گا نا جی، تو یہ ہلکے ہلکے سلو ہو جائیں گے۔ اچھا کیونکہ بلڈ کی کمی 13ویں دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا اچھا پہلے جو 10-12 دن یہ بھاگتے ہیں نا جی، یہ 13ویں 14ویں دن بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا 14 15 16 دن جب گزریں گے تو یہ لیٹ جائیں گے۔ اچھا اس کے بعد یہ بھاگیں گے نہیں، یہ کھیلیں گے نہیں۔ ماں جو ہوتی ہے نا جی، کیونکہ اللہ نے ماں کا جگرا ایسا بنایا ہے، پھر وہ بچے کو دیکھتی ہے، پھر وہ اٹھاتی ہے، سینے کے ساتھ لگاتی ہے، پھر سینٹر میں آ جاتی ہے۔ پھر ان کو بلڈ لگتا ہے۔ آپ ان کے چہرے پہ ابھی جو روشنی یہ دیکھ رہے ہیں نا، چوکس ہیں، یہ 12 دن 13 دن کے بعد یہ موبائل نہیں اٹھا سکتا۔ یہ دیکھ تو سکتا ہے اس کو پڑے ہوئے کو، لیکن اٹھا نہیں سکتا۔ پھر ماں جو ہوتی ہے نا جی، اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے، ماں جو دنیا کے اندر کسی ملک سے، کسی مذہب سے، کسی نسل سے تعلق رکھتی ہو، وہ اپنے بچے کو ہنستا کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے گا، ہنستا اور کھیلتا۔ ماشاء جب بچہ ہنستا نہیں اور کھیلتا نہیں تو ماں کے کلیجے کو ہاتھ پڑ جاتا۔ بے شک ایسا ہی۔ پھر ماں اس بچے کو اپنے کلیجے سے لگائے ہمارے سینٹر میں آ جاتی۔ واہ، پھر اس کے بعد یہاں سے ہنستا کھیلتا ہوا لے کے جاتی ہے اور دعائیں کرتے ہوئی جاتی ہے۔ کتنی بڑی دعائیں ہیں یہ۔ ہاں جی، ہاں جی، کتنا بڑا کاز ہے۔ یس، یعنی کہ یہ اسی طرح ہر 15 دن بعد یا مہینے بعد یہ مختلف بچے ہے آتے سر۔ ہیں؟ یہ تقریباً نا جی 18 سے لے کر 22-23 دن کے اندر اندر لگنا ہے۔ اچھا اچھا جی جی، اس میں بعض اوقات کوتاہی یہ ہو جاتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ گاؤں سے آتا ہے، دور ہے، سفر زیادہ ہے، بعض ماؤں کے پاس پیسے نہیں ہوتے بچے کو لانے کے لیے۔ آئے ہے، یہاں کرایہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سینٹر تک پہنچ سکے۔ جی 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 جی، اچھا تو پھر وہ 1-2 دن لیٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس ذرائع اتنے ہیں، ہمارے پاس سلسلے اتنے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نا جی رابطے میں رہتے ہیں، کانٹیکٹ میں رہتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ 21-22 دن میں نہیں آیا، پھر ہمارا سینٹر اس سے رابطہ کرتا ہے کہ خیر ہے کیا ہوا۔ اچھا تو پھر جب پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ پرابلم چل رہی ہے، تو وہ بھی زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ ہو سکتا ہے ہم سے کوتاہی ہو سکتی ہے کہ اچھا ان کا تو یہ پرابلم ہے کہ ان کو تو کرایہ بھی آنے کے لیے چاہیے۔ ہاں تیسری مرتبہ ایسا نہیں ہوگا سر، ہمیں کنفرم ہو گیا کہ ان کا یہ بھی پرابلم ہے، اس کے لیے پھر ہم گاڑی ارینج کر کے رکھتے ہیں اچھا سینٹر میں لانے کے لیے۔ گڈ، پھر گاڑی ان کو سینٹر لے کے آتی ہے۔ سینٹر لے کے آتی ہے۔ اچھا یہ بچہ ماشاءاللہ جسے آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ فینٹ ہوتے ہیں ہاں جی، تو پھر یہ موبائل کو اٹھا بھی نہیں سکتا، نہیں، تو نہیں۔ یہ ویڈیو بنا رہا ہے ابھی آپ یہ کی۔ ویڈیو بنا رہا ہے، ابھی یہ چوکس ہے۔ اچھا بیٹا آپ بھائی جان کی ویڈیو بنا دے ہو؟ 1 منٹ۔ اچھا آپ کن کی ویڈیو بنا رہے ہو؟ یہ افتخار ٹھاکر صاحب کی اور آپ کی۔ آپ انہیں پہچانتے ہیں یہ افتخار ٹھاکر صاحب؟ جی اچھا ویڈیو بن رہی ہے؟ جی، کون ہے یہ افتخار ٹھاکر صاحب؟ یہ ہم نے بہت بڑے اسٹار ہیں، ہم نے ان کی بہت فلمیں دیکھی ہیں۔ اچھا فلمیں بھی دیکھتے ہیں آپ؟ جی۔ گھر پہ دیکھتے ہیں سینما ہال میں جا کے؟ گھر پہ دیکھتے ہیں۔ موبائل پہ دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کو بہت پسند ہے؟ جی کتنا پسند ہے؟ بہت زیادہ پسند ہے۔ اچھا جب یہ آپ سے ملنے کے لیے یہاں آتے ہیں، جی آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا آپ کا دل چاہتا ہے کہ ٹھاکر صاحب ہمیشہ آپ کے پاس آتے رہیں؟ جی اچھا تو آج آپ کیا کھانا کھا رہے ہیں؟ آج جی کوفتے ہیں جی۔ اچھا ہاں جی، واہ جی واہ، ہم ایک ایک لقمہ لیں آپ کے یا آپ کو کھلائیں؟ یہ موبائل یہاں رکھیں، ویڈیو بناتے رہیں یہ۔ آپ کو کھلائیں اے تیری۔ ہاں گڈ۔ اچھا آپ بیٹا آپ کیا کر رہے ہو ہیں؟ یہ دبا رہے ہو؟ اس کا ہو گیا کلیئر۔ یہ کلیئر ہو گیا، بلڈ ہاں، لگ گیا اس کو ان کو؟ بلڈ لگ گیا۔ اب یہ وہ جو جگہ ہے نا جی، اس کو دبا کے سیف کرنا اچھا، تاکہ اچھا۔ بلیڈنگ نہ ہو۔ تو کتنا عرصہ ہو گیا بیٹے آپ کو یہاں؟ بچپن سے ادھر آتے ہو؟ ہاں اچھا ماشاءاللہ، طبیعت ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے، خوش ہو آپ؟ ٹھاکر انکل سے محبت ہے؟ اچھا جی، آتے ہیں خوشی ہوتی ہے؟ یہ میرے بچے ہیں، بہت اچھے ہیں یہ، گڈ گڈ۔ یہ میرے بچے ہیں سر۔ اچھا اے نو ویکھو ذرا، ہاں ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ।
जी अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਮੀਸਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ठीक है। वैसे ये पूरा शरारती है और माशाल्लाह ज़हीन भी है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है बेटा आपका? फैजान फैजान। जी। वेरी गुड। फैजान, आप बेटा कितने अरसे से ब्लड लगवा रहे हैं यहाँ? 5 साल से। 5 साल से ब्लड लगवा रहे हैं आप? जी। तो यहाँ कोई टेंशन, कोई परेशानी तो नहीं? जी नहीं। आप खाना खा चुके हैं? जी। क्या खाया आज आपने? कोफ्ते और रोटी। आए, कोफ्ते अच्छे लगते हैं? जी। वेरी। कौन सी क्लास में? 4th में पढ़ता है। 4th में। अच्छा ठाकुर साहब, ये भाई जो बैठे हुए हैं जिनकी एज माशाल्लाह इन बच्चों से ये बड़े हैं, इनका भी थोड़ा सा बताइएगा। ये सर बड़ा अहम बात है जो आपने की है। अब हाँ। होता ये है कि जब सुंदस फाउंडेशन नहीं थी, उससे पहले ना जी इन बच्चों की उम्र जो होती थी ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 11 साल। अच्छा। 7 से 11 साल के अंदर ये बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। अच्छा। सुंदस फाउंडेशन ने पूरी दुनिया के रिसर्च सेंटरों से रब्ता करके रिसर्च की तो पता चला कि जिन बच्चों को ब्लड लगता है उनके अंदर आयरन की ज़्यादती हो जाती है। जब आयरन की ज़्यादती हो जाती है तो बच्चा जो है ना जी वो टोटली कमज़ोर हो जाता है, उसकी सारी मशीनरी डैमेज हो जाती है। तब हमने इन बच्चों के लिए न्यूजीलैंड के इश्तराक से एक इंजेक्शन मंगाया जो 80,000 का आता था और 3 बच्चों को लगता था। अच्छा। अब हमारे पास जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो हैं 25,166। अब वो 80,000 का इंजेक्शन है, अगर डोनेशन में नहीं आ सका वो ब्लड तो दूसरे बच्चों को खतरा है। अच्छा। अब हमने जो पूरी दुनिया से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 35 करोड़ रुपए की एक मशीन है जी, उस मशीन से इन बच्चों को अगर गुजार दिया जाए तो इनका आयरन लेवल हो जाता है। अच्छा, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो इस वक्त पाकिस्तान में यानी कि सुंदस के पास मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अब ये जो बच्चे हैं ना जी इनकी उम्र 24 से 40 साल हो गई है। माशाल्लाह। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे जो थे ना अब वो IT कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। जितनी फील्डें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है उस पूरी फील्ड के अंदर हमारे बच्चे जो हैं वो अब जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं। यानी कि आम लोगों की तरह वो जिंदगी बसर कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। मैं आपको एक बच्चे भी लाता हूँ जो अनकरीब डॉक्टर जी। अच्छा, मैं इनसे सिर्फ डॉक्टर साहब यहाँ एक लम्हे के बात लिए करें। इनसे आपकी कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? मैं 12 साल बाद आया, मुझे ब्लड लगा। अच्छा। जी जी। तो आपको वैसे कितना अर्सा हो गया ब्लड लगवाते हुए? मुझे दूसरा दिन है। अच्छा, दूसरा दिन है। मुझे 12 साल बाद लगा ब्लड। अच्छा, 12 साल के बाद, यानी कि आप पेशेंट इस चीज़ के बहुत साल पहले थे लेकिन ब्लड हाँ जी अब तो क्या फील करते हैं सुंदस आके आप? सुंदस ये फाउंडेशन बहुत अच्छी है, लोगों को बहुत सहारा देती है। अच्छा। मसलन पेशेंट जो होता है वो एक पहले ही परेशान होता है, हाँ। तो गवर्नमेंट अस्पतालों में वो जाके और आधा हो जाता है। हाँ। तो ये फाउंडेशन एक ऐसी है कि इधर आके एक बंदा डिसेबल से एक्टिव हो जाता है। तो क्या आप ये फील करते हैं कि यहाँ आके कि ज़िंदगी की नई रमक, नई धमक, नई चमक आपको ज़िंदगी करीब से देखने का? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक्टिव हो गए यहाँ से जाते एक्टिव हो गए। जी जी। अब जिंदा रहने को ज़्यादा हर बंदे का दिल करता है, जाहिर है। तो अब आप फील करते हैं कि अब वो जो हर वक्त एक साया सा मंडला रहा था जी जी ऐसे ही फिक्र का, हाँ जी, वो अब नहीं है। वो अब नहीं कि यहाँ पे सारा सिस्टम है। और आपको पता है कि ओवरसीज से और बहुत सारे लोग आपकी वहाँ से हेल्प भी करते हैं, आप उनके लिए कुछ कोई डोनेशन जी वो डैड वगैरह करते हैं जी। तो आप क्या उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं? यही कि अल्लाह का शुक्र है कि वो सबकी मदद कर रहे हैं। मदद कर रहे हैं आप उनके मशकूर हैं, आप जी उनके लिए दिल से दुआएं करते हैं। ऐसे ही है जी सर। चले, बहुत शुक्रिया बेटा। आपका नाम? सोनू आसिफ। सोनू बड़ी खुशी बेटा आपसे मिलके। अल्लाह पाक आपको सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। खुश रहिए। सर ये बच्ची सर ये बच्ची आपसे मिला। अरे अस्सलाम वालेकुम बेटा। पूछो की बनना है? अच्छा, आपने क्या बनना है? डॉक्टर। अरे डॉक्टर, और यही सुंदस फाउंडेशन में आके खिदमत करनी है? जी। माशाल्लाह। आपका नाम बेटा क्या है? वर्दा। 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 अरे इतना खूबसूरत नाम आपका। ये अनकरीब डॉक्टर वर्दा हो जाएंगे। अच्छा, ठाकर साहब के बारे में आप बताइए हमें। बेटी मेरी बच्ची आपकी आंखों से जो शफकत नजर आती है, और मैंने देखा कि ठाकर साहब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। आप भी इनसे करती हैं? जी। अच्छे लगते हैं? जी। प्यारे अंकल हैं?
یہ میری بیٹی ڈاکٹر ان کے لیے دعا فرماتی ہیں آپ؟ انہیں کی دعاؤں سے تو ہوں. ماشاء اللہ. اچھا بیٹا آپ لوگوں کو اس فاؤنڈیشن کو چلانے کے لیے جیسے ٹھاکر صاحب بھی اپیل کرتے ہیں اور وہ لوگ آپ کی یہاں فاؤنڈیشن میں پیسے بھجواتے ہیں, آپ ان کے لیے بھی دعا کرتی ہیں؟ جی. ان کو کچھ میسج دینا چاہیں, کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتی ہیں. ہمارے جو اوورسیز میں اتنے بھائی ہیں وہ جو بتاؤ, ان بچوں سے پیار کرو, ان بچوں کا خیال رکھو. ان بچوں سے پیار کریں اور ان بچوں سے کا خیال رکھیں. ہاں آپ نے سنا پردہ کہہ رہی ہیں کہ ان بچوں سے پیار کرو اور ان کا خیال رکھو, ضرور رکھیے گا. اچھا جی, ایک دفعہ ہمارا ڈینٹل کا پورشن ہے سر. اچھا آئیے. السلام کہجی میری بیٹی ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ. کون سی کلاس میں ہے؟ میں BBA آنرس کر رہی ہوں. یہ بچی BBA آنر کر رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے آپ ذرا تفصیل تھوڑی سی اور ہمیں ان کی بتائیے, ان سے بات کر کے. میری بچی, ہماری دعائیں ہیں آپ کے لیے, آپ اس ملک کی خدمت کریں. تو اس میں اسکول میں ایجوکیشن میں کہیں کوئی پرابلم تو نہیں آتی؟ نہیں. کہیں کوئی فیس میں پرابلم, نہیں. کہیں کوئی مشکل ہو تو سندس فاؤنڈیشن ساتھ دیتی ہے. میں آپ کا انکل, میں آپ کے ساتھ ہوں. تھینک یو. ہاں, میری بیٹی اس ملک کی خدمت کرے گی, مجھے بڑی خوشی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. میرے بیٹے کا کیا نام ہے؟ اقرا طارق. بیٹا آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں سے؟ میں جب 7 ایئرس کی تھی نا, میں تب سے آ رہی ہوں یہاں پہ. اچھا مجھے فرسٹ بلڈ یہیں سے لگا تھا. اچھا, تو اب آپ کی ماشاءاللہ کتنی ایج ہے؟ 20 ایئرس. 20 ایئرس. 20 سال کی ہوگی. 20 سال کی ہوگی, یعنی کہ ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے بیٹا. تو اب کیا آپ جب بڑے ہو جائیں گے, پڑھ جائیں گے, تو پھر سندس فاؤنڈیشن کی کیا آپ ان بچوں کے لیے کیا کریں گے جو آپ جیسے یہاں پہ ہیں؟ جیسے لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں ویسے ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے, کوپریٹ کریں گے ان کے ساتھ. ان کا ساتھ دینا چاہیے ان بچوں کا. بالکل ضرور. کیوں جو دینا چاہیے؟ ہم بھی ایک پیشنٹ لائف گزارے ہیں, جو باقی بچے ہیں وہ بھی ہمارے جیسے ہیں, ان کا ساتھ دینا لازمی ہے. اچھا آپ پیشنٹ ہیں, آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ میں فیل نہیں کرتی کہ میں پیشنٹ ہوں. اچھا کبھی ٹینشن نہیں لی. اچھا, یعنی کہ ذہنی طور پہ آپ یہاں آ کے بالکل مینٹلی پرسکون ہے, ریلیکس ہے. ریلیکس الحمدللہ. یہ ہمارا سیکنڈ ہوم ہے, سندس فاؤنڈیشن. اچھا, اور ڈاکٹرز, سسٹرز بہت کوپریٹ کرتے ہیں. ہاں, یہ ان کا گھر ہے سر, بلکہ میں یہ کہوں گا یہ نانی اماں کا گھر ہے. تو یہ ٹھاکر صاحب آپ کی نانی اماں ہے؟ نہیں, ویسے جو محبت یا پیار کرتے ہیں آپ سے جی ہیں, اس میں نانی اماں جیسا پیار ملتا ہے ان سے. ملتا ہے. جی آئے کہانیاں بھی سناتے ہیں آپ کو؟ سناتے ہیں نا, ٹھیک میں ہے. یہ سمجھتا ہوں کہ منو بھائی جان نے اس سینٹر کو قائم کر کے یہ جتنے بھی بچے ہمارے پاس ہیں ان کو ایک نانی کا گھر فراہم کیا سر. واہ واہ. مجھے لگتا ہے کہ منو بھائی جان جو ہیں وہ جنت کے بڑے اعلیٰ مقام میں ہوں گے, کیونکہ ان سارے بچوں کی دعائیں ان تک پہنچتی ہیں. آپ منو بھائی کو جانتی ہیں؟ یہ انہوں نے سارا ہے شروع کیا تھا, اور پھر سبھی بھائیوں نے ساتھ مل کے, اور وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ٹائم اسپینڈ کرتے تھے, اور ہمارے لیے اسپیشلی ملنے ہم سے آتے ہوتے تھے کہ ہمارے بچے ہیں بلڈ لگوانے, تو میں ان سے ملنے لازمی جانا ہے. ویری گڈ. تو اب آپ ان کے لیے دعا کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. ان معصوم چہروں سے. ہاں جی, ڈاکٹر ہیں ہمارے جو اس ایریا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. سر کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا, آپ بلکہ آئیے ڈاکٹر صاحب سے کچھ آپ کوئی ٹیکنیکلی یا یہ جو میڈیکلی انفارمیشن دیکھنے اور سننے والوں کو پوری دنیا کے اندر جتنے بھی سینٹر ہیں نا جی, جیسے بلڈ لگانے والے سینٹر, وہ خالی بلڈ لگا کے بچوں کو پھر بھیج دیتے ہیں. ہمارے پاس زیادہ شعبے ہیں اس کے کہ ہر قسم کا خیال رکھا جاتا ہے ان بچوں کو, کیونکہ یہ ہمارے بچے ہیں. ان کی صحت کے حوالے سے جتنے بھی شعبے ہیں جی, سارے کے سارے ہمارے پاس موجود ہیں. یہ جہاں آپ کھڑے ہیں یہ ڈینٹل ایریا ہے سر. اچھا, اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان بچوں کو, کیونکہ یہ کہتے ہیں دانت اچھے تو صحت اچھی. اچھا. ویسے آپ کچھ کہیں گے اپنی جاب کے بارے میں, یا بچوں کا جو بہیو ہے یا آپ کا بہیو ہے, یہ سندس کیا کر رہی ہے؟ فرسٹ آف آل تو میں سندس کا تھینک یو ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ادھر ڈینٹل سیٹ اپ لگایا. میں میو میں تھا تو یہ بچے فائلز لے کے ادھر آتے تھے اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں تھا, کیونکہ ہمیں ان کی پرابلمس کا پتہ ہی نہیں ہے, انہیں بلڈ کے ایشوز کیا ہیں, اور ہمارا ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے ادھر میو میں کہ ہم لوگ انہیں آپریٹ نہیں کر سکتے تھے. پھر میں نے ان کے آنرز جو ہے ادھر یاسین خان صاحب, ان سے میٹنگ کر کے پھر یہ ہم نے ادھر ہی ڈیولپ کیا یہ سیٹ اپ بچوں کے لیے. اب یہ ہے کہ انڈر ون روف ہمارے بچے جو ہیں ادھر ہی فیسیلیٹی وداؤٹ اینی چارجز.
फ्री ऑफ कॉस्ट है, बच्चे बैठे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कोई भी इनका ट्रीटमेंट है रिगार्डिंग फ्रॉम डेंटल एक्सट्रैक्शन, दांत निकालने से लेके फिलिंग्स, स्केलिंग्स और इवन के लेज़र फिलिंग्स। हम 1-2 हमारे पेशेंट्स हैं उनकी हमने किए हैं, चक्कर आए, वो गिर गए, सामने वाले दांत टूट गए और हमने उन्हें इधर ही ऑपरेट। इवन के कुछ पेशेंट्स, हमारे एक बच्चा था ट्रॉमा का, तो वो कहीं हिट हुआ बाहर, तो उस बच्चे को भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही यूनिट में जो वो ऑपरेट किया और प्रॉपर उसकी मेडिकेशन की, उसको बाद में फॉलो अप पे रखा और वो बिल्कुल ठीक है। आप फुल टाइम यहाँ सुंदस को देते हैं या पहले कोई और भी हॉस्पिटल या हाउस? नहीं जी, मेरा यही सुंदस हमारा घर है। अच्छा, आपने अभी कहा कि बच्चों का कोई पैसा खर्च नहीं होगा। नहीं सर, अपने बच्चों से कोई फीस लेता है ये हमारे बच्चे। अच्छा, आपका जितना भी यहाँ ट्रीटमेंट होता है वो कोई पैसे वैसे आपके लगते हैं, कोई खर्च होता है यहाँ पे? नहीं। सब फ्री में? जी। उसके अलावा कोई तोहफे तोहफे मिलते हैं? अब जैसे बहुत से मिलते हैं। नया साल है हैं? बहुत से मिलते हैं, लेकिन अभी नहीं मिला। चले, ठाकर अंकल की गाड़ी ना तोहफों से भरी पड़ी हुई है, वो सब के लिए लेकर आया है, तकरीबन आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। एक एडिशन करा जाएगा, आप ये इस पे थोड़ा सा कीजिएगा फोकस कि हम लोग इन बच्चों के लिए ना के मेटल के, ये देखिए डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, 1 टाइम यूज है, उसके बाद ट्रैश। वेरी गुड। इनकी डिजीज ऐसी है कि हम लोग इवन कि हमारे पास ऑटोक्लेव्स भी हैं, ये बड़े हैं, तो वो उसमें यह है कि हम लोग वो भी कर रहे हैं, पर मोस्टली हम लोग डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज़ कर रहे हैं। यूज़ किया, ट्रैश कर दिया। चले, वेरी गुड। हम लोग इतना ख्याल रख रहे हैं कि इस हद तक इन बच्चों के लिए हम लोग सोच रहे हैं। ये इसकी जज़ा तो अल्लाह पाक देंगे। एक तो आप वैसे आपका प्रोफेशन ऐसा है, एक मसीहा की आप ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो आप लोगों से मैं बहुत तवक्कुआत हैं। डॉक्टर्स जो हैं जो इस मुल्क का एक मैं समझता हूँ कि रीढ़ की हड्डी है, जी ऐसे तो जो सेहत दे रहे हैं लोगों को अल्लाह के फजल करम के साथ। डॉक्टर साहब, आपके भी पेशेंट को, आपकी मोहब्बतों को, आप जो यहाँ पे जिस जज्बे के साथ कर रहे हैं, हमारा सलूट है आपको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मरियम आ जाओ। मरियम आ जाओ मेरे पुत्र। ये आप देख रहे हैं कि बच्चे किस कदर प्यार कर रहे हैं ठाकुर साहब के साथ। हर बच्चा इनसे सेल्फी लेना चाह रहा है और मोहब्बत कर रहा है। गुड है। कौन सी क्लास में है? नहीं अंकल को नाम क्या है? सुमन। कौन सी क्लास में? 9 में। क्या बनेगा मेरा बच्चा बड़ा होकर? डॉक्टर। क्यों जी? अरे वाह, क्यों कहते हैं ये डॉक्टर? क्यों कहते हैं? इसलिए कि इन्होंने ना ये सारा माहौल देखा है, इनको पता है कि बाकी बच्चों को ना जी डॉक्टर की जरूरत है, जी। इसलिए ये बच्चे ना ज्यादा से ज्यादा कहते हैं हमने डॉक्टर बन के इन्हीं बच्चों की खिदमत करनी। वाह, आपको बेटा कितना अरसा हो गया यहाँ आते हुए? मैं 1 साल की थी। 1 साल एक की साल थी? अच्छा अच्छा, तब से आप यहाँ से ब्लड लगवा रहे हैं। माशाल्लाह। ठाकुर अंकल बहुत अच्छे लगते हैं आपको? काफी अच्छे लगते हैं, मैं मूवीज बड़ी अच्छी देखती हूँ। किधर जाइए? जी। ये जाइए, इधर जाइए। अच्छा, आप ठाकुर अंकल को जुगत करेंगी? किधर तेरा कौन ही अड़गा मुँह है? ये फिल्म में आपने बोला था। अच्छा, अभी फिल्म मैं आपके लिए बना रहा हूँ सुपर पंजाबी। ठाकुर अंकल की फिल्म आ रही है जो खुद बना रहे हैं, सुपर पंजाबी। जी। ठीक है, ठीक है। उसको भी देखना है आपने, उसमें बहुत ठीक है, कॉमेडी और बड़ी अच्छी मूवी ठीक हो वो गया। आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई है। ठीक है। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। होन नहीं रो रही हैं? देखो जरा, होन नहीं रो रही, एन मैं सीधा करें तो रोन लग पई। शून्य काका। वाह जी वाह, माशाल्लाह। अच्छा, ये बेटी भी? हाँ जी, ये आए मेरे बच्चे। माशाल्लाह। कितना अच्छा, टाइम रह गया? अब आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे तो तकरीबन 25-26 साल हो गए। 25-26 साल हो गए हैं यहाँ आते हुए। सब ठीक है? हाँ जी, सब बेहतरीन चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। सुंदर्स फाउंडेशन आपकी है, पूरी तरह हेल्प कर रही है, केयर करते हैं जी इंशाल्लाह। केयर अपने करते हैं। बहन भाइयों जब की ब्लड तरह। चाहिए होता तब फोन। मुन्नू भाई के लिए क्या कहेंगे? मुन्नू भाई को कहेंगे अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करवाए। और देखो मेरे बच्चे साथ महसूस होते हैं ना अपने, वो आपके साथ ही है, काम वो यही करके, है। हाँ जी, जो वो काम करके हैं और कोई तो नहीं वो कर सकता। सेहतमंद बच्चा। बिल्कुल।
इन्होंने उनके पूरा इस बेड़े पीपा को खून ठाकर साहब ने और दोस्तों ने उठा रखा है बिल्कुल ऐसे ही। और ये आते भी हैं, आपसे हाँ जी। मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। बिल्कुल। आप ठाकर साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके मूवी देखते हैं, वो कहते हैं अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे के मूवियाँ आते रहे अच्छा। जो आजकल बना रहे हैं पंजाबी। आपको ठाकर साहब की कोई जुगत याद है? नहीं जुगा तो कोई नहीं है। उधर देखो सर, अरे आज इन्हें पूरा पीपा खून का लगता है हर महीने। चले जी, जिनको पीपा खून का लगता है उनकी तरफ आते हैं हम जरा ना। आ जाइए। ये सर ये बेटी अभी हमारी हाँ, सो रही। सो रही है, साथ में ब्लड लग रहा है इनको। ठाकर साहब आइए, तशरीफ लाइए। इस बच्चे ने अगर बोतल ना लाइए ब्लड दी क्या हाल मेरी तरफ से सर ठीक है। इनू बड़ी बोतल लगी है ना हाँ सर, जी। किसी लिए अगर साढ़े को बोतल ना हो हाँ हाँ ये खून सीधा पीपे ना पी भी जाता है। ये इन बच्चों का बड़ा ख्याल रखता है। ये हमारे ना जी सेंटर का मेंबर भी है। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। बेटा, माइक नजदीक कीजिए। हाँ जी। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। तो आप मेंबर हैं इस फाउंडेशन के? जी मैं वॉलंटरली बेसिकली वर्क कर रहा हूँ इधर। आई एक्चुअली अरेंज ब्लड कैंप ओवर हियर। हाँ। लाइक डिफरेंटली हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और डिफरेंटली हम लोग कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स में और ऑफिसेज में फैक्ट्रीज़ में विज़िट करते हैं ताकि वहाँ पे जाके ना इन बच्चों के लिए जो है हम लोग ब्लड इकट्ठा कर सकें। आए मैं सदके जामा कि आप भी और इन बच्चों के लिए भी, आप खुद भी पेशेंट हैं। बिकॉज हम लोगों को पता है ना कि जो दर्द है वो हमें पता है कि जब ब्लड नहीं मिलता तो जो कैफियत हमारी होती है वो इधर बच्चों की भी वही होती है। यहाँ पे मोस्टली वो बच्चे आते हैं जो शहरों से बाहर से आते हैं, वो जब यहाँ पे आते हैं सुंदर फाउंडेशन तो बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है। हम लोग तो एक वो है ना कि आटे में नमक जितना जो काम है वो कर रहे हैं, बाकी तो सुंदर फाउंडेशन करता है। कैसे मेरे बच्चे यानी कि आपने सिर्फ यहाँ आना होता है? हम यहाँ आते हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, डिफरेंट कॉलेजेस में हम लोग जाते हैं, ब्लड की कैंपेन करते हैं, वहाँ पे लोगों को अवेयर करते हैं। पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अनअवेयर हैं और यही समझते हैं कि पता नहीं ब्लड देने से उनको कुछ हो जाएगा। तो उनके लिए बेसिकली ये है कि अल्लाह ताला ने उनको एक मुकम्मल इंसान बनाया हुआ है, हर एक चीज़ से नवाजा हुआ है और माशाल्लाह उनके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो अब हम लोगों के पास ब्लड नहीं है तो इस चीज़ का हमें पता है कि जब ब्लड नहीं हमें मिलता तो हमारी जो कैफियत होती है वो हम लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छा बेटा, इसी बात पे मैं थोड़ा सा एक सिर्फ बात पूछना चाहूँगा कि आप इतने अरसे से और आप यहाँ पे मूवमेंट भी कर रहे हैं। जी। आप खुद भी पेशेंट? जी मेरी शादी भी हुई है, मेरी वाइफ भी पेशेंट है। ओह माय। मैं और भी आपको एक बच्चे दिखाता हूँ जो मैरिड है। अच्छा चले, ये भी है। आपके साथ तो फिर एक स्पेशल प्रोग्राम करूंगा, लेकिन फिलहाल आप मुझे बता दीजिए कि आप पेशेंट भी हैं। जी। आप अपनी फीलिंग्स अवाम के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, ओवरसीज वाले दोस्तों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ शेयर कीजिए कि आपकी क्या फीलिंग है, आपकी बीमारी के बारे में और बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं। ओके वेल पहले तो मैं अपनी बता दूं कि मैं जब मैं पैदा हुआ था आई वाज इन 3 months, मुझे जब ये डिजीज़ जो थी वो डायग्नोज हुई थी एंड उस टाइम पे जो मेरी फैमिली की कैफियत थी वो मुझे नहीं पता। बट जब मैं बड़ा हुआ तो लोगों ने मोस्टली जो कॉलेजेस में आप जब जाते हैं तो वो लोग बुली करते हैं। तो मैं बड़ा थोड़ा सा शुरू में स्टार्टिंग में मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था फेस करना, बट सडन मैंने उनको अपनी तालीम से पीछे छोड़ा। आई डन बैचलर्स, देन आई डन माई LLB फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी एंड उसके बाद मैंने बिज़नेस किया अपना, बट अनफॉर्चुनेटली वो उतना अच्छा नहीं रह सका। बट अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं बेसिकली बच्चों को ये कहना चाहूँगा, जितने भी तालिम बच्चे हैं कभी ये मत सोचें कि वो किसी से कम है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अगर किसी चीज़ से महरूम किया होता है ना, किसी चीज़ की ऐसी जो चीज़ नहीं दी होती, किसी की आँख बिनाई नहीं होती, कान नहीं होते, तो अल्लाह ताला ने उसके बदले ऐसी चीज़ें नवाजा होता है जो उनके पास बहुत अच्छी होती हैं। अब जैसे हमारा जो जहन है वो आम लोगों से बहुत अच्छा है, हम तालीम में अगर हैं तो बहुत आगे हैं, हम किसी भी हुनर में तो हम बहुत आगे हैं। और मैं सिर्फ एक और बात कहूँगा, लाइफ इज़ लाइक एन आइसक्रीम, सो ईट बिफोर इट्स मेल्ट। अच्छा, आप ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸਭ ਬੱਚਾ ਹੈ हाँ एक कट्ठा कुट्ठा होया ये पूरा एक भाई, ये पूरा एक मर्द है आई एम 25 और 25 यस। और इतनी एफर्ट करता है अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी, समझें कि इन बच्चों के लिए इसने मुख्तस की हुई है। माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पढ़ा लिखा है और इस फाउंडेशन के लिए बड़ा काम करता है। हमारे लिए ये बहुत सपोर्टिव बच्चा है। आपने बेटा अपना क्या नाम बताया? मोहम्मद अहमद। सुंदर फाउंडेशन के लिए आप अपनी फीलिंग ठाकर साहब के लिए, मुन्नू भाई के लिए ये प्लीज पहले तो जो मैं फीलिंग है वो मुन्नू भाई के लिए ही करूँगा कि मुन्नू भाई जैसे अजीम जो शख्स थे जिन्होंने ये सोचा
کہ ایک ان ایسے بچوں کے لیے ایک ایسا ادارہ کھولنا بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اس دور میں جب انہوں نے یہ چیز کو سوچا تو کوئی سوچتا نہیں تھا. اور یہ ادارہ بیسکلی ہمارے لیے کوئی ہاسپٹل نہیں, یہ بیسکلی ہمارا ایک گھر ہے جہاں پہ ہم جب مرضی چاہیں آ جاتے ہیں. یہاں کے ڈاکٹرز, یہاں کے اسٹاف اور جو یہاں کے عملہ, یہاں کے جو آنر ہیں, یہاں کے جو بھی ہیں, وہ ہمارے ساتھ بالکل ایک گھر والا ماحول رکھتے ہیں. کبھی آج تک کبھی کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ کہیں اور چلے جائیں, کہ موسٹلی ہاسپٹل میں سنتے ہیں ہم لوگ کہ نہیں یار بلڈ نہیں آپ چلے جائیں. نہیں, کبھی نہیں ایسا کیا. یہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کا بیہیویئر اتنا اچھا ہوتا ہے کہ موسٹلی ہم لوگوں کو بلڈ ہوتا ہے, پتہ بھی ہمیں, جیسے روزے ہوتے ہیں بلڈ نہیں ہوتا, ڈاکٹر بیچارے خود مایوس ہو کے کہتے ہیں کہ یار کوشش ہے انشاءاللہ ہو جائے, کر بھی دیتے ہیں, لیکن 1-2 دن تک. ٹھاکر صاحب تو لو ہیں جی, نہیں ہمارا بھی نہیں, پورے پاکستان کے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اتنی بڑی عزت سے نوازا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی صلاحیت دی کہ لوگوں کو ہنسانا بہت مشکل ہوتا ہے جو یہ کرتے ہیں. تو سر سلیوٹ ہے آپ کو بہت زیادہ. آپ کو بھی, آپ پرائڈ ہیں پاکستان کا, یو آر نیشنل. صرف ایک بات, اس بچے سے صرف میں ایک بات ذرا سوری معافی کے وہ ایک میری بچی, وہ بھی میرڈ ہے, وہ بھی آپ سے ملا. آپ کچھ اوورسیز کے لیے, پاکستانیوں کے لیے کچھ 1-2 جملے. ویل اوورسیز پاکستانیوں کے لیے صرف اور صرف میں یہی کہوں گا, لائک دے انویل, سو پلیز ڈونیٹ میکسیمم یو کین اوور ہیئر, بیکاز یہاں پہ بچے جو ہیں یہ آپ کے منتظر ہیں, جو یہاں پہ بچے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو پلیز ان کا جو ہے وہ آپ ساتھ دیں اپنے زکوٰۃ اور احتیاط سے. بہت شکریہ. میں اپنا یہ سر اچھا, یہ اب آپ کو ٹیکنالوجی کی طرف لے کے چلیں. سر کیسے ہیں حضور؟ السلام علیکم. کون بتائے گا اس ساری ٹیکنالوجی کے بارے میں؟ آپ آئیے. آپ اچھا جی, اس وقت ہم ٹھاکر صاحب نے جو آپ کو بھی بتایا تھا کہ 35 کروڑ کی کتنی ہے, نہیں, یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا جی, یہ ہماری ٹیکنالوجی ہے وائٹ سیل, ریڈ سیل اور پلازما کی. اچھا, اس کے بارے میں آپ کو یہ بچہ سارا بتائے گا, وزٹ کرائے گا. جو السلام علیکم. بلکہ آپ خود آپ ذرا جانتے ہیں, آپ خود ذرا ان سے بات کیجیے, مائک ہاتھ میں پکڑیے اور یہاں آگے آئیے. جب بلڈ آتا ہے تو پھر ہم اس کو کس طرح سیو کرتے ہیں, پھر اس میں سے کس طرح وائٹ, ریڈ سیل اور پلازما. سر بیسیکلی ہمارے پاس جب بیگ آتا ہے نا, تو وہ جب بلیڈ ہو گیا آتا ہے تو وہ ایک ہول بیگ ہوتا ہے, وہ اس شیپ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ ہمیں ریکوائرمنٹ کے حساب سے آتا ہے کہ وہ آیا کہ ٹرپل بیگ بھی ہو سکتا ہے, ڈبل بیگ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہمیں ٹرپل بیگ میں آیا. ٹھیک ہے, تو ہم اس میں سے ایک بیگ میں سے ہم 3 چیزیں ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. ایک پیک سیلز, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم ایک بیگ میں پلازما ایکسٹریکٹ کر لیں گے, اور تیسرے بیگ میں ہم پلیٹلیٹس بھی لے سکتے ہیں. وہ ریکوائرمنٹس کے حساب سے ہوتا ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس یہ مشین پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کرائیوفیوج کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے تھرو یہ سارا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایکسٹریکشن کے بعد ہم اس کو فریز کر دیتے ہیں اس میں الٹرا میں, بڑے فریزر کے اندر ہم اس کو -80 پہ فریز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کافی عرصے کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. کہہ لیں گے آپ 1 سال, ٹھیک ہے, 2-3 سال تک ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر یہ پراپر ٹیمپریچر پہ مینٹین ہو. ٹھیک ہے, اگر سم ٹائمز ہمارے پاس یہ بیک اپ پہ بھی پڑے ہوئے ہیں تاکہ فار سم ریزنس کہ اگر یہ بند ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس بیک اپ پہ بھی پڑے ہیں تاکہ ہمارا جو پلازما ہے وہ خراب نہ ہو. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم پلیٹلیٹس جو ہیں وہ ہم اس کو اس پہ کرتے ہیں, انکیوبیٹر پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, انکیوبیشن میں وہ پریزرو رہتے ہیں 22-23 ڈگری ٹیمپریچر پہ. ٹھیک ہے, اس پہ پریزرو رہتے ہیں فار 5 days. ٹھیک ہے, اس کی ایکسپائری ہی آفٹر 5 days یہ ایکسپائر ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ ڈیٹ اس کی 5 دن ہوتی ہے. ہاں جی, اس کے بعد جب ہمارے پاس بیگ آ جاتا ہے, ہم نے اس کو کہہ لیں کہ ڈیزیز بھی دیکھنی ہوتی ہے. آیا کہ اس کو HIV, سفلس اور یا پھر HCV یا پھر ہیپاٹائٹس B وغیرہ تو نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے پاس یہ آرکیٹیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اسٹیٹ آف دا آرٹ یہ مشین ہے. یہ ہمارے پاس 99% جو ہے نا یہ ڈیٹیکٹ کرتی ہے ان چیزوں کو. ٹھیک ہے, اس پہ ہم جو بلڈ ہے اس کو ہم اسکرین کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسکرین کر کے اس کے بعد ہمارے پاس یہ بلڈ بینک پڑا ہوا ہے. یہ بینک ہے. ٹھیک ہے, یہ بلڈ بینک ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس میں پارٹیشن کر دی ہے, سیکشن وائز ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا. اس میں یہ A پازیٹیو B پازیٹیو ہم سیکشن وائز اس میں بلڈ جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بیگ جو ہے یہ اس میں اینٹی کوگولنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ پریزرو رہتا ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی اینٹی کوگولنٹ پہ جو اس کے اندر ہوتا ہے. CPDA یعنی کہ CPDA1 وہ 35 days اتنے دن تک یہ پریزرو رہتا ہے. یہ ساری اسکریننگ ہوئی ہوئی ہے جی. یہ اسکرین بلڈ ہمارے پاس سارا پڑا ہوا ہے.
اور جو آن اسکرین ہے وہ ادھر ہے. وہ ادھر آ جائے گا. ٹھیک ہے, جو جن کی اسکریننگ ابھی لگنی ہوگی, کیونکہ ہم زیادہ دیر بلڈ کو باہر بھی نہیں رکھ سکتے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اگر زیادہ دیر اس کو بلڈ کو باہر رکھیں گے تو وہ اس میں ہیمولیسس ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اگر وہ ہیمولیسس والا بلڈ اگر کسی کو لگتا ہے تو وہ ڈسٹرب ہو جائے. جی ڈسٹرب ہو جائے گا. یہ اس کے بعد جی اس کے بعد ہمارے پاس سی بی سی اینالائزر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ہم جس کو ہم کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ ہم سی بی سیز کرتے ہیں پیشنٹ کی, اور یہ ساری فائل یہ ہمارے پاس ایلائزا کے لیے ایلائزا ریڈر بھی بیک اپ پہ رکھے ہوئے. یہ ہے جی ٹوٹل ہماری ٹیکنالوجی جو بچوں کو جو آتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ سارے ہاں جی دکھاتے ہیں. یہ وہ سسٹم ہے جی جہاں پر اصل میں جب بلڈ آتا ہے نا جی بھی کسی بھی کیمپ سے, اس کا نا جی خطرہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ بیماری بھی ہو سکتی ہے. سب سے پہلے جو ہے نا جی 18 دن تک یہ قائم رہتا ہے. 18 دن کے بعد بلڈ ضائع بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ ان مشینوں کے اندر ان کو رکھ کے نا جی ان کے پورشن بنا لیتے ہیں. جیسے وائٹ سیل نکال لیتے ہیں, ریڈ سیل بنا لیتے ہیں, اس کا پلازما بنا لیتے ہیں, اور پلیٹلیٹس کی جن کو کمی ہوتی ہے ان کے لیے جن کو ضرورت ہوتی ہے. ہمارے پاس ہر وہ چیز ہے, یعنی اس میں کہیں بھی فیلئر نہیں ہے. خدا نخواستہ لائٹ چلی گئی یا کچھ بھی ہو گیا, ہمارے پاس بیک اپ پہ بھی وہ پورا کا پورا سسٹم ہے. 1 انچ یا 1 چیز بھی نقصان نہیں یہاں ہو سکتا, کیونکہ ہم یہ نہیں کسی کو کہہ سکتے بھی اس وقت ہمارے پاس نہیں. نہ 24/7 ہے سر. ویری گڈ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ حذیفہ نثار. حذیفہ بہت شکریہ سر. اب اندر جا سکتے ہو, آئیے پلیز. آئیے سر. ہمارے اس پورے ایریے کی سب سے حساس ٹیکنالوجی ہے. اچھا یہ بات. ہاں جی, یہ میری بیٹی یہاں پہ ہے, جو میرے بچے. اچھا جی بیٹا, آپ بتاؤ میرے بچے. یہ مائک ہاتھ میں لیجیے تو بتائیے ذرا ان چیزوں کے بارے میں بتائیے. ایچ سی وی کی ڈیٹیکشن کے لیے کوانٹیٹیو پی سی آر لگاتے ہیں ہم. اس کے لیے ہم پہلے جو ہم سیمپل لیتے ہیں اس کی آر این ایکسٹریکشن کرتے ہیں, وہ سیمپل میں کرتے ہیں. اچھا. آر این ایکسٹریکشن کے بعد ہم یہاں لے کے آتے ہیں, پی سی آر لگاتے ہیں. پی سی آر سے ہمیں اس کی ملٹیپل کاپیز اور وائرل لوڈ پتہ چل جاتا ہے کہ سیرم میں کتنا وائرل لوڈ ہے. تو یہ ہمیں ریئل ٹائم امیج دیتا ہے کہ وائرل لوڈ کتنا زیادہ ہے, اس کی سی ٹی ویلیو کیا ہے. اس طرح اس کے علاوہ ہم جو ہے کیریئر ٹیسٹنگ کرتے ہیں, وہ ہم اس پی سی آر پہ کرتے ہیں. ٹھیک بیٹا, مائک پاس رکھیے. جی جی. اچھا, یہ میوٹیشنل انالیسس ہے بیسیکلی. یہ جو ہے نا, یہ میوٹیشنل انالیسس ہے, کیریئر ٹیسٹنگ بھی جس کو کہتے ہیں. بیفور میرجز یہ آپ کو ایک انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کیریئر ہیں تو آپ میرج سے اس کے اوائڈ کریں. آپ کوئی ایک بھی کیریئر اگر ہوتا ہے تو وہ میرج نہیں کر سکتے. اگر وہ شادی کرتے ہیں تو اس کے علاوہ پھر آگے جو فردر ان کی جو ہوگی وہ انسسٹڈ, وہ آگے جو بھی ہوں گے پھر وہ تھیلیسیمیک ہوں گے. تو اس کے لیے ہم نے جو ہے نا یہ ایک انیشیٹو ہے ہمارا سن میک کے نام سے, سندس فاؤنڈیشن مالیکولر انالیسس سینٹر. تو اس کے لیے ہم لوگ مختلف کالجز وغیرہ میں بھی, یونیورسٹیز وغیرہ میں بھی ہم اویئرنیس کرتے ہیں کہ آپ نا یہ فری ٹیسٹ ہمارے پاس کروایا کریں. یہ باہر جو کہ یہ ٹیسٹ ہے اپروکسیمیٹلی اس کی کاسٹ 20,000 تک آتی ہے, ہمارے پاس یہ فری آف کاسٹ کر رہا ہے سندس فاؤنڈیشن. بالکل فری, ایک پیسہ بھی نہیں لیتے. وہ ہماری بایو بیس ہے. اچھا, یہ ہمارا بایو ریڈ. وہ ہم زیادہ تر اس کمرے میں اس لیے نہیں جاتے تاکہ وہاں پہ کنٹامینیشن کی چانسز ہے. یہ بہت زیادہ سینسٹیو ایریا ہے ہمارا نا, سینسٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے کوئی بھی کنٹامینیشن سارا پہلے کر کے وہ کیا کہتے ہیں وہ سارا ہم کو وہ کیا انہوں نے. جی جو لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں وہ لوگ بھی اسی طرح سے وہ پراپر جو ہے وہ گاؤن وغیرہ نے پہلے 2 مشیناں جو سب لگایا ہے. جی کہ یہ ذرا سینیٹائزر کی کہندے جی اسٹرلائز آہو وہ کر کے تھانو یہ وہ اسی منہ تے سارا کچھ لا کے. جی بالکل, بہت شکریہ. اگر تسی اندر جانا ہے تو تھوڑی پہلے پلاسٹک کوٹنگ کرانی پے گی. اچھا, پھر ایک سلنڈر لانا پائے گا سانس لینے والا. اچھا, پھر تسی اندر جا کے پھر واپس آ سکتے ہو. نہیں تے ایتھے دیکھ لو کچھ چھوٹا جہا سوراخ ہے, تسی تے ادھروں بھی چلے جانا. تھینک یو سر, تھینک یو میری جانی. اب ہمیں نا جی یہ سندس کے جو اکاؤنٹس ہیں, جو ہم کیسے کیسے یہ لوگ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں, وہ ساری چیزیں لینی ہیں اور اسکرین کے اوپر یہ چلانی ہے. اس طرح سے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. چلیے اجازت ماشاء اللہ. ایک بچے کو
ایک ایک بندے کو پتا ہے کہ سندس فاؤنڈیشن جو ہے انہوں نے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے لیے جس طرح ٹیکنالوجی پوری دنیا سے لے کر کام کیا ہے، اب پوری دنیا جو ہے وہ سندس کے ساتھ جڑنا چاہتی ہے. پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں نا جی، وہ ان بچوں کے لیے کام تو کرنا چاہتے ہیں، ان کو فنڈز مہیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایکچوئل خوف جو ہوتا ہے نا جی ہر ایک کو، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے ہم دے رہے ہیں وہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہے ہیں. میں نے ایدی فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کیا جہاں پہ مجھے یہ پورا کانفیڈنس ہے کہ لوگوں کو پورا اعتماد تھا کہ بھئی ایدی فاؤنڈیشن کے اندر ہم جو بھی دے رہے ہیں وہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے. اس وقت پوری دنیا میں سندس فاؤنڈیشن کے لیے یہ پازیٹیو ویو چل رہی ہے کہ بھئی یہ ادارہ ایسا ادارہ ہے جو ہمارے پیسے صحیح جگہ خرچ کر رہا ہے. اب وہ لوگ آپ سے جڑے کیسے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں، اپنا لنک رکھیں. ماہانہ کس طرح وہ ادا کر سکتے ہیں وہ پلیز آپ بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ایسا ہے کہ ایک تو ہم آپ سے جو بھی ریلیونٹ انفارمیشن ہے، بینکس کی ڈیٹیلز ہیں، رابطے ہیں، وہ آپ سے شیئر کر دیں گے، وہ جو آپ اسکرین پہ چلا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی رہی اعتماد کی بات، الحمدللہ آپ خود بھی آئے ہیں، جیسا کہ آپ نے کور بھی کیا ہے، لوگوں سے بھی بات کی ہے، لوگ مطمئن ہیں الحمدللہ. اور 8 سینٹر ہیں ہمارے پورے پاکستان میں، اسلام آباد سمیت. تو ان تمام جگہوں پہ ہمارے کو 8000 سے زیادہ کے مریض ہیں الحمدللہ، جن کو علاج و معالجہ کی سہولیات ہم لوگ فراہم کر رہے ہیں. تو بینک کی ڈیٹیلز اور باقی سارے جو رابطے کے جو بھی نمبر ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو وہ مہیا کر دیتے ہیں، وہ آپ وہاں پہ ڈسپلے کریں گے آپ اس ویڈیو میں، تو لوگ ڈائریکٹ اس میں جمع کروا سکتے ہیں. بڑا صاف شفاف نظام ہے الحمدللہ، بالکل پورا میکانزم ہے. تو وہ باہر سے ڈائریکٹ بھی بھیج سکتے ہیں، اور جس طرح وہ ساری انفارمیشن لینا چاہے پرسنلی بھی وہ بھی ان کو مل جائے گی. جس طرح چاہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں اس کاز میں. اب وہ جو پیسے دے سکتا ہے وہ پیسے دے، جو کوئی ہیلپ کر سکتا ہے دوسرے طریقے سے اپنی ایکسپرٹیز دے سکتا ہے وہ ایکسپرٹیز دے. بہت شکریہ سر. تھینک یو. اچھا سر، میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا، چونکہ پہلے جب بھی آتے تھے تو یہاں پہ منو بھائی سے بھی ملاقات ہوتی تھی. جی ایسے ہی. اور اب آپ سارا یہ سسٹم چلا رہے ہیں اپنی زیر، بس یہ ہم لوگ سب کچھ مل کے چلا رہے ہیں خدا کی، اس میں کوئی شک نہیں. میں یہ صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بنیاد جب پڑی جب منو بھائی، تو آپ تب سے ہی ان کے ساتھ؟ جی الحمدللہ جی، میں بھی فاؤنڈر ممبر ہوں اس آرگنائزیشن کا، اور ڈے فرسٹ سے ہی ساتھ ہیں اس ادارے کے ساتھ جی. لیکن منو بھائی کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو بلایا نہیں جا سکتا، جو انہوں نے کیا اس ادارے کے لیے، جو ان کی خدمات تھیں وہ آج بھی سب لوگوں کو یاد ہے اور لوگ یاد کرتے ہیں. اچھا، جیسے علامہ اقبال صاحب نے پاکستان کا خواب دیکھا اور آج تک وہ اس کریڈٹ پہ وہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سندس کا خواب کس نے دیکھا ہے؟ بیسیکلی سندس فاؤنڈیشن کا جو آپ کہہ لیں کہ انیشیٹو تھا نا اس کو بنانے کا، وہ تو یاسین خان صاحب کا تھا. وہ انہوں نے اس کو انیشیٹ کیا، شروع کیا. پھر منو بھائی بھی ساتھ جڑے، پھر انہوں نے جو اس ادارے کے لیے کام کیا، محنت کی. اسپتال بنانا ایک خواب تھا تاکہ یہ جو مریض ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا ان کو بہتر علاج و معالجے کی سہولیات فراہم کی جائیں. تو مقصد تو یہی تھا، جس کی تکمیل کے لیے منو بھائی کا ایک خواب تھا کہ ایک ہسپتال بھی، باقاعدہ ہسپتال بنایا جائے جہاں پہ یہ جو مریض ہیں ان کے دوسری بھی جو پرابلمز ہیں ان کا خیال رکھا جائے، وہیں انڈر ون روف ان کو کیٹر کیا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو خواب تھا، جس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، وہ تو خواب بنا اور پایا تکمیل تک پہنچا، اور اس کا جو حشر ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندس فاؤنڈیشن کا جو خواب یاسین صاحب نے، منو بھائی نے، آپ نے مل کے دیکھا، اور ٹھاکر صاحب نے یہ سر کامیاب اس لیے ہے، یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے نا پاکستان والی، جی یقیناً اس میں بہت سارے لوگ شامل تھے. اس خواب میں بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں. آپ کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں افسار ٹھاکر صاحب، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے ماشاءاللہ. جب بھی سندس فاؤنڈیشن کو فنڈ ریزنگ کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے خدمات کی ضرورت پڑتی ہے تو افتخار بھائی شامل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ منو بھائی کی ایک اور یاد چھوڑی ہوئی ہے، وہ ہے خالد بٹار صاحب، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. سہیل احمد صاحب کی، آپ کی اپنی خود ہے. سہیل وڑائچ صاحب. یہ جو کارواں ہے نا یہ ٹوٹا نہیں ہے، چلتا جا رہا ہے. آپ کے بیان پہ منو بھائی آپ بھی دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. لوگ چلے جاتے ہیں، ان کا خواب زندہ اور طبیعی رہتا ہے. اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس خواب کی تکمیل کیسے کرتے ہیں. ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں،
اور اپنی اپنی جگہ پہ ہر ایک کوشش کرتا ہے. جیسے جان ایلین نے کہا تھا کہ چاروں طرف جب اندھیرے چھا جائیں تو ان کے سبب آپ تلاش نہیں کیا کرتے, اپنے اپنے حصے کا دیا جلاتے ہیں. اللہ افتخار بھائی نے جلایا, ہم جلا رہے ہیں, علی جلا رہا ہے, یاسین خان جلا رہا ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ جو خاموشی سے ڈونیٹ کرتے ہیں صدقہ خیرات, وہ بھی اس کار خیر میں شامل ہیں. اگر ان کی معاملت نہ ہو تو یہ شاید خواب شرمندہ طبیع نہ ہو. اس لیے سب سے کریڈیٹیبل وہ لوگ ہیں جو ادارے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور اس ٹرسٹ کو آپ جیسے لوگ, نصر افتخار بھائی جیسے لوگ, یہ پھر اس کی تربیت کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو پوری ٹیم ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ایک گلدستہ ہے, اور یہ گلدستہ اپنی آخرت سنوار رہا ہے. ہم پہ بیک ٹائم میں ہیں کہ کوئی ایسا لمحہ جو ہمارا کسی کی جان بچانے کے لیے صرف ہو جائے تو ہماری زندگی کا یا ہمارے اس وجود کا ہونے کا شاید جو گمان سا ہے ہمیں وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے. تو ابھی جو لوگ بہت سارے آپ کو یہ پروگرام دکھاتے ہوئے دیکھیں گے, افتخار بھائی کو دیکھیں گے, جو کچھ ہم نے کہا یہ دیکھیں گے, جو ہمارے اوورسیز والے ہیں وہ دیکھیں گے, تو ان کا ٹرسٹ لیول اور بڑھے گا. پھر یہ کہ آپ نے زندہ دیکھا ہے, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو بچے ہیں وہ ان کو خون لگا ہوا ہے. بعض اوقات تو بلیو کیجیے گا اتنے اتنے پیارے بچے آتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آج کل تو ویسے آنسو بہت مشکل سے آتے ہیں, لیکن یقین جانیے یہاں آ جاتے ہیں. ایک بچی آتی ہے فاطمہ, میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں فاطمہ کیا حال ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یا اللہ پتہ کون سی ایسی چیز تھی جو اس کی زندگی میں یہ ایک لمحہ آیا ہے کہ بچوں کو گرو ہونا چاہیے, کھیلنا چاہیے, کھیلتے جانا چاہیے. لیکن یقین جانیے وہ جو خون کا دیا وہ قطرہ ہے نا ہمارے پاکستانی بھائیوں کا, یہ بڑی غنیمت کی بات ہے. سب سے مشکل ترین پیسہ آپ دے سکتے ہیں, تو خون نہ, خون پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا. خون صرف اور صرف احساس سے ہے, اور یہ جو ہماری قوم میں ایک احساس کا جذبہ ہے. جس طرح آپ نے تکمیل پاکستان کی بات کی تو اس میں خون شامل تھا. 1 ملین لوگوں کا خون شامل, صرف 1 ملین, تھوڑی بات نہیں ہے. جب ادھر سے ادھر آئے تو 10 لاکھ لوگوں کی زندگیاں چلی. اللہ, وہ خون کا ایک قطرہ ہے. اس قطرے کا میرے خیال ہے خواب کی تکمیل بھی یہی ہے کہ اپنے ملک میں ان خوابوں کی تکمیل کریں جو آپ نے, یہ ہم نے کرنا ہے. پاکستان عام لوگوں نے بنایا تھا, اشرفیہ نے نہیں بنایا تھا. لہذا 2% لوگوں کو ایلیمنیٹ کر دینا چاہیے, اور 98% لوگ جن کا کوئی قصور نہیں ہے, ہم ان میں سے ہیں, آپ بھی ان میں سے ہیں, افتخار بھائی ان میں سے ہیں, ڈار صاحب ان میں سے ہیں, منو بھائی ان میں سے تھے, سہیل بڑائی صاحب ان میں سے ہیں. تو یہ جو بہت بڑی شخصیات ہیں, سہیل بڑائی, سہیل احمد صاحب, ہمارے بھائی افتخار ٹھاکر صاحب, یہ تو بلیو کریں جہاں بھی ہوتے ہیں. جو کچھ میں نے کہا نا, یہ میں تو سن کے حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنا تو ہمارے اپنے جو ڈاکٹر کام کرتے ہیں ان کو نہیں علم ہوتا جتنا افتخار بھائی کئی مواقع پہ, کئی جو اسٹیج پہ جا کے نا سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یقین ایسے لگتا ہے کہ افتخار صاحب جو ہے نا نہیں بول رہے بلکہ ان کے اندر کوئی ڈاکٹر بول رہے ہیں, اور محبت سے ساتھ لوگوں کو بتا رہے ہیں. یہ ساتھ جڑے رہتے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ کا بہت شکریہ. یہ افتخار ٹھاکر صاحب جو ہے نا, یہ ہمیں بھی جو اس طرف یہ مومنٹ جو جس کے لیے آئے کہ میں جتنے بھی ان کے سوشل میڈیا پہ انٹرویوز انہوں نے سندس کا یہ ذکر ضرور کرتے, تو یہی وجہ تھی کہ آج یہ پروگرام بنا. اور بلکہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ سہیل صاحب کے پاس بھی, خالد عباس ڈار صاحب کے پاس بھی, سہیل بڑائی صاحب کے پاس بھی, تاکہ اس حوالے سے اور بڑی خوبصورت بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے یہ ایک بڑی غلط روش چلی آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ایک کوئی ہمارے میں سے اچھا انسان یا کوئی بھی شخص چلا گیا تو کندھوں پہ اٹھا کر لحد تک اتارنا. شاید اگر زندگی میں ہم اس کے ایک لمحے کے لیے کام آ جائیں تو شاید ہمیں اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے. میرا خیال ہے کہ ہمیں زندگی میں ایسی شخصیات کو ضرور ٹریبیوٹ دینا چاہیے کہ بعد بھی ہم کہیں کہ طارق علی صاحب بہت اچھے تھے, سہیل احمد صاحب بہت اچھے تھے, افتخار صاحب بہت اچھے. نہیں, زندگی میں ٹریبیوٹ دینا چاہیے, اس لیے کہ دنیا بھر میں جو رول ماڈل لوگ ہوتے ہیں نا, جو ہمارے ہیروز ہوتے ہیں, وہ جب کام میں آگے بڑھتے ہیں تو ان کی زندگی نہ صرف ان کی زندگی بڑھتی ہے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ لوگ جڑتے ہیں. ہمارے جو اکراس دی بارڈر ہے وہ آپ دیکھ لیں, جو کہ ہیروز ہیں ان کی معاشرے میں کام آتے ہیں. بدقسمتی سے ہم وہ معاشرے ہیں جو اپنے ہیروز کو عزت نہیں دیتا. تو میرا خیال ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے ہیروز ہیں, افتخار صاحب جو ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام, ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں, جس طرح افتخار صاحب ہیں, سہیل بڑائی صاحب ہیں, خالد ڈار صاحب ہیں, سہیل احمد صاحب ہیں, یہ جتنے بھی لوگ سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے ہیروز ہیں, یہ قوم کے سرمایہ ہیں, تو انہیں ہمیں ٹریبیوٹ دینا چاہیے. تو افتخار بھائی ہم آپ کو بلیو کریں, ٹریبیوٹ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کرے کہ نہ صرف آپ سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ بلکہ آپ کئی اداروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لیکن آپ اپنی نیکی کو
ضائع سوری اپنی نیکیوں کو اعلان نہیں کرتے. آپ کے اندر کا جو انسان ہے احساس والا, اس کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو احساس کا جو دولت ہے سر, وہ کسی کے پاس نہیں ہوتی, یہ ہونی چاہیے. سر مراد بھائی اللہ تعالیٰ کی ساری مرادیں پوری کرے. یہ جو کام کرنے چاہ رہے ہیں یہ بھی آپ کی مراد ہے, یہ بھی ایک خواب ہے. ایک تو بات ہے کہ دنیا میں لوگوں کو ہنسانا, لوگوں کے لیے خوشیاں بکھیرنا, یہ سب سے بڑی خیر کا جذبہ ہے. تو جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں, جو آپ دکھائیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا زندگی میں بھر میں ایک ریفرنس رہے گا. جو آپ دنیا میں کام کر جائیں گے لوگوں کے لیے, خدا کے لیے, جس طرح سندر فاؤنڈیشن کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ چیت کر, یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو سرمایہ ہے. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم سندر فاؤنڈیشن یا سندر فاؤنڈیشن پوری فیملی کی طرف سے آپ کو ٹریبیوٹ دیں, لیکن ہم ٹریبیوٹ دیتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا جو کام ہے یہ ضرور کام آئے گا, یہ کہیں بھی نیکی ضائع نہیں ہوتی. جی انشاءاللہ. اچھا پلیز, بہت شکریہ آپ کا. میرا تو اس میں ٹریبیوٹ یہی ہے حسن راج چینل کا کہ یہ جو جتنی شخصیات ہے, جیسے خالد عباس ڈار صاحب جن کو دنیا جانتی ہے, سہیل احمد صاحب, سہیل وڑائش صاحب, اور اس طرح کے, یہ تو ہر دم یہ تو ہے جھنڈا لے کے چلے ہوئے, ہم تو ان کے سپاہی ہیں, ہم تو ان کے پیچھے ہیں. یہ ہمارے سپاہ سالار ہے پوری آرٹسٹ کمیونٹی کے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کی مجھے مدد کی یہ پڑے گی کہ ان فنکاروں کو تھوڑا سا آپ اپنے حوالے سے ذرا تھوڑا سا وہ آپ بھی میرے ساتھ تھوڑا سا تعاون میں چاہوں گا کہ ان کے پاس جا کر بھی میں اسی طرح, تاکہ ان کے پروگرام بہت اچھی بات ہے سر, بہت اچھی بات فاؤنڈیشن, یہ ہمارے لیجنڈ ہیں اور ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے. جی میں تو جاؤں گا, لیکن یہ ہم بھی جائیں گے. ہاں بس آپ کا ساتھ ہم آپ کی آواز بنیں گے بس. انشاءاللہ. تو اسم مراد بھائی جو آپ کا چینل ہے, اس چینل کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے ہیروز ہیں, یقین جانیے ہم بھی سوسائٹی میں کام کرتے ہیں, لیکن جو ہمارے ہیروز ہیں ہمیں ان کے اپنے جو کام تھا اسٹیج کے حوالے سے یا فن کے حوالے سے, فنون لطیفہ کے حوالے سے, آرٹ کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے, یہ ہمیں معلوم تھا. لیکن جب ہم ان لوگوں کے قریب گئے, جیسے افتخار پہ بیٹھے ہیں, یقین جانیے جب میں نے اندر کا جو انسان تھا وہ اندر رو پڑا کہ یار ہم اتنے غافل ہیں کہ ہم ان لوگوں کے جو اندر کا انسان ہے, اندر کا احساس ہے, ہم انہیں نہیں جانتے. جب یہ جانا کہ یہ لوگ انسانیت کے لیے کتنا کام کرتے ہیں, یہ صرف ہنساتے نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ جو اسٹیج کے پیچھے ہوتے ہیں, وہ لوگ جو گلیوں محلوں میں ہوتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے گھروں میں کسی کی مدد کے لیے طالب ہوتے ہیں اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا وسیلہ بنے, تو یہ لوگ جب وسیلہ بنتے ہیں تو یہ جو وسیلہ بننے کا ان کا سفر ہے نا, وہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ لوگوں کو ہنسا کر اپنا قیمتی وقت اسٹیج پہ دے کر یا اپنے فن کو دے کر اس پہ جو پیسہ ان کو آتا ہے, معاوضہ تو یقیناً آتا ہے, ہر انسان کو آتا ہے, لیکن وہ معاوضہ یہ انسانیت کے لیے لگا رہے ہیں. ٹھاکر صاحب کا ابھی آپ کو یقین تھا کہ یہ ایک ہنسانے والا بندہ اس طرح مجھے یہی تھا کہ صرف یہ ساز آتے, مجھے یہ نہیں تھا کہ جو رو رہے ہوتے ہیں گھروں میں ان کے آنسو بھی پوچھتے ہیں. یقیناً جب مجھے معلوم ہوا تو میرے اپنے آنسو نکل پڑے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم یہ کام کر رہے ہیں, لیکن ہم نہیں پتہ چلا کہ نہیں, ہم سے بڑے لوگ بھی ہیں, بڑے انسان بھی ہیں, اور یہ واقعی معاشرے کے بڑے لوگ ہیں, اور ہم ان کو ٹریبیوٹ دیتے ہیں. اللہ ان کی زندگی کرے, اور اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو ہمارے گھروں میں بیٹھے ہیں, جیسے ابھی آپ سے حسن بھائی بات ہو رہی تھی کہ آپ اپنے چینل کو لے کر ان کے پاس جائیں گے, ہم بھی آپ کی ٹیم کا حصہ بنیں گے اور ان کو اپنے معاشرے کا حصہ. ہم بہت سارے لوگوں کے قاتل ہیں, یقیناً معاشرہ قاتل ہے, اس لیے کہ جو بڑے لوگ ہیں ہم نے ان کو اگنور کر دیا. آج ہم بڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس پاس بڑی گاڑی ہے یا دولت ہے یا گھر, نہیں, بڑا انسان وہ ہے جو بڑا کام کرتا ہے, اور بڑا کام انسانیت کا کام ہے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے حسن بھائی کہ افتخار جیسے لوگ اور آگے آئیں اور افتخار بنے, تو کتنا خوبصورت لگا. منو بھائی افتخار بھائی بنے, اب افتخار بھائی کے بعد اور لوگ بنیں گے, تو ہمیں اچھا لگے گا کہ چھوٹی چیزیں بڑھتی جائیں. بہت شکریہ. یہ پاکستان کے حوالے سے جو میں نے بات شروع میں کی تھی نا, وہ یہی مقصد تھا کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ 98% لوگ, اب یہ 2% لوگ ہیں نا, یہ کام کا خواب دیکھتے ہیں, نیک نیتی سے اسے پرمان چڑھاتے ہیں. آج سندس فاؤنڈیشن ہے تو یہ 2% لوگ ہی ملک کو چلا سکتے ہیں. 98% نے سانو کچھ نہیں دیتا. میرا یہ مقصد ہے گا سی کہ صرف ہمیں سچے لوگ چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس وقت ہم آفس میں ہیں سندس فاؤنڈیشن کے. علی رؤف صاحب جو ہمارے یہاں کے ڈائریکٹر ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں وہ سارا طریقہ بتائیں. دنیا کے تمام لوگ سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, وہ کس طرح جڑیں گے؟ محترم جناب علی رؤف صاحب. السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ٹھاکر صاحب کا, حسن بھائی کا, کہ انہوں نے جو درد دل ہے ان کے پاس اور یہ سندس فاؤنڈیشن کے بچوں کے لیے یہ آئے اور اس کے لیے یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں.
جی سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ رابطے کے لیے ایک تو ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، وہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا کے یا فیس بک کے تھرو بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹویٹر کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. یہ تمام رابطے ہمارے موجود ہیں جن کے ذریعے آپ لوگ ہم تک پہنچ سکتے ہیں. دوسرا انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم لوگ آپ کو وہ انفارمیشن ساری فراہم کر دیں گے. ہماری بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز، ہمارے جو کانٹیکٹ نمبر ہیں وہ آپ سے شیئر کر لیں گے، وہ آپ کی اسکرین پہ بھی چلیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی آپ لوگ ہم تک پہنچ سکتے ہیں. اور ہماری یہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا اس کار خیر میں ساتھ دیں ان بچوں کے علاج و معالجے کے لیے. اور اسپیشلی جو ہسپتال ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی ہم آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں ان بچوں کے لیے انڈر ون روف ہم تمام ان کے جتنے بھی جملہ امراض ہیں ان کے لیے وہیں پہ ان کو علاج و معالجے کی سہولت فراہم کریں گے. بس میری یہی آپ لوگوں سے التجا ہے اور کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور تاکہ ہم ان کو بیسٹ آف دی ٹریٹمنٹ فیسلٹیز جو ہے نا وہ دے سکیں ان بچوں کے لیے. بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات، اس وقت ہم سندس فاؤنڈیشن کے گیٹ پر موجود ہیں. میں ان تمام دوستوں کا، جیسے ادارے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ASF ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس، موٹر ویز ہیں، پنجاب پولیس ہے، بہت سارے کمرشل پلازا ہیں جن کے اندر لوگ کام کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے بلڈ کیمپ لگاتے ہیں، سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اپنے ان بچوں کا خیال رکھتے ہیں. ہم سارے دوست سندس فاؤنڈیشن کی انتظامیہ ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم ان کے احسان مند ہیں کہ وہ ان بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر بلڈ کیمپ لگاتے ہیں اور یہاں پر بلڈ مہیا کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. ہمارے علی رؤف صاحب ڈائریکٹر، ہمارے عبداللہ ملک صاحب، ناصر بھائی جان، حسن مراد صاحب، کاشف زیدی صاحب، یہ سارے دوست آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تھینکس، گریٹ اینڈ لو یو لائف ٹائم. وہ جلدی نا میں تو ایسا خوبصورت پروگرام بننا ہے نا. تسی بابا جی اللہ خیر کرے. یہ تو ہے تو اچھا کام ہے. تسی دیکھنا کہ اپنا امپیکٹ کی بنتا ہے. جی سر، خدا خیر. آسانی ہو جاتی ہے. بس لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں نا جی، بس اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں تک انفارمیشن جاتی ہے. یہ ادارہ دن رات ان بچوں کے لیے جاگتا ہے سر. یہ ادارہ ایک ادارہ نہیں، اب پورے پاکستان کے اندر یہ ادارہ پھیل چکا ہے، اسلام آباد سے لے کر کراچی تک. اب ہم پہاڑوں کے اندر جا رہے ہیں الحمدللہ، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی جو ہے پوری دنیا سے امپورٹ کر کے ہم پاکستان کے اندر لا رہے ہیں. کیونکہ یہ کسی کے بچے تو ہیں ہی نہیں، یہ میرے بچے ہیں. اور ماں باپ جو ہوتا ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا بچہ ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہے. تو میں ظاہر ایک باپ ہوں، میں اپنے ان تمام بچوں کو ہنستا اور مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں. جب تک میں زندہ ہوں ان بچوں کے لیے میں لگا رہوں گا. ان بچوں کی سانسوں کے ساتھ میری سانسیں ہیں. یہ بچے میرے لیے بڑی دعا کرتے ہیں، میرے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. میں پھر دنیا کے لیے آسانی